بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا تو بڑا عادل اور نیک دل، پر اس میں ایک بری عادت بھی تھی۔ اسے بیٹی سے سخت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا۔ بہت ناز و نم اور لاڑ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے بچی کو سب کے سامنے ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر اسے پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہے میں اسی سے آپ کی بچی کو پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نم سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ اپنی بد عادتی کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا تھا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو محل میں لاتی، اور ملکہ جب اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا، اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے واسطے دے دیا کرتی تھی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے وہ جلد ہی خوب قد کاٹ نکال آئی تھی۔ خوبصورت تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھیں۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، دھمکایا بھی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دی جائے تاکہ وہ اس رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچا لیا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اور اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اس کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ وہ مر چکی ہے۔
शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे। इसकी आंखें निकाले और इसका खून लाकर अपने बाप को दिखा दे। इसे किसी सूरत ये गवारा ना था, अगरचा इसे अपनी बहन के मुतल्लिक अब मालूम हुआ था, लेकिन इसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर इसने इसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़े देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत के तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बच कर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा देना, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, इसकी आंखें निकाली और इसका खून ले जाकर बादशाह को दिखा दिया। मलिका ने किसी तौर शहजादे को बुलाकर इससे बेटी के मुतल्लिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा अहवाल गोश गुजार कर दिया। मलिका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, इसे अपने अमान में रख और इसे किसी अच्छी जगह पार लगा दे। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल और पत्ते वगैरह खाने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर इसके बोसीदा कपड़े तार तार हो गए। आखिरकार इसके बदन पर कोई कपड़ा न रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्तफाकन बादशाह इस तरफ जा निकला जहां शहजादी थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई और इसके बड़े बड़े पत्तों से अपनी सतरपोशी करके छुपकर बैठ गई। बादशाह भी आके इसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायेदार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सुस्ताने की खातिर लेट गया। चूंकि इसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, इसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी हैट पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई इंसान, जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं। अगर तुम अपने नीचे बिछी चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं इसे ढांप कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे हुए कपड़े को उठाया, इसको गोला सा बनाकर इसकी तरफ फेंका। शहजादी ने इस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से नीचे उतर आई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो इसके हवास गुम हो गए। इसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरिफ्ता हो गया। झट शहजादी से कहा कि मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। शहजादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो इसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर जा पहुंचा और इससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी करके शहजादी को यहाँ से ले जाऊंगा। वजीर ने आदाब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी है, जब आपका दिल चाहे इसे ले जाइएगा। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़ आया और कुछ ही दिनों के बाद बादशाह और शहजादी की शादी हुई और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से इसके मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा। चंद साल बाद इनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। इसने शहजादी से, जो अब मलिका बन गई थी, पूछा, अब जब कि अल्लाह ने हम दोनों को औलादे नरीना से नवाजा
تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہ اور سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخر کار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ میں فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی، اور بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر اس نے میرے بھائی کو میرا قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی۔ وہاں تم نے مجھے دیکھا اور تم مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور مجھ سے شادی کر لی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس نے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال سے ایک لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استادہ کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا کہ اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کی سر کی قسم، اس طرح مت کرو، اسے اللہ رسول کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بدکار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ اب بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی میں وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا کہ جاؤ اور جلدی آنا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استادہ کرنا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے۔
لیکن تھوڑی دیر بعد شہزادی نے دیکھا کہ خادم ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب تیار کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ خادمین نے جواب دیا کہ یہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلایا اور کہا کہ میں ایک نیک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے جواباً کہا کہ اتنے لوگوں کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کسی اور جگہ پر استادہ کرواؤ۔ لیکن بد کردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ یہیں پر استادہ کروا دیا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنی پوری ہوش و حواس میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتے سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دہائی دی کہ اس معصوم کی سر کی قسم، میرا پیچھا چھوڑ دو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار نکالی اور شہزادی کے دوسرے بیٹے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے ہو تو مجھے موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہوں، پھر تمہارا جو دل کرے تم کرنا۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی وہ یہاں سے نکل بھاگی اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگتی گئی اور آخر کار تھک ہار کر ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دے دی تو مجھے کھولتے تیل میں تل دیا جائے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے دور کھڑے کروا رہے تھے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے، حیران اور پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا تو ان کا کیا بنے گا۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے استادہ کروا رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی بدذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدذات بھی ان دونوں سے کسی طور کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب رات آدھی گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی شہزادی کے خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی اور بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ وکیل اور وزیر دونوں تو جاہل تھے، تم تو عالم اور فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا۔ اس پہ ان باتوں اور منت سماجتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اس نے اپنا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا اس کے آگے کر دیا، لیکن قاضی نے اس کا سر بھی دھڑ سے الگ کر دیا۔ تو جب شہزادی نے دیکھا کہ قاضی اب کسی صورت بھی ٹلنے والا نہیں تو قاضی سے کہنے لگی کہ میں اپنا وضو توڑ کر آتی ہوں۔ قاضی نے کہا کہ جاؤ اور جلدی آنا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔
भागते भागते अचानक इसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा है। इसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आ गए। इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके इसने दरिया में छलांग लगा दी। पुरशोर दरिया इसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल कर ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले जमीन निकल गई। इसकी होश और हवास जवाब दे गए कि कहाँ वो तीनों बदजात और बद किरदार कि उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंग धड़ंग फकीरों के हत्थे चढ़ गई। फकीरों में से हर एक भाई लड़ रहा था कि ये मेरी है, दूसरा कहता नहीं ये मेरी है। आखिर ये सलाह ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कहेंगे ये औरत इसी की होगी। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। इन लोगों का बाप एक नेक दिल और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इस वजह से इसने अपने बेटों को समझाया कि ऐ मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन। इसकी खूब निगहदाश्त करो, इसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर अपनी बहन यानी शहजादी का ख्याल रखने लगे। इधर जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी इससे कान कतरा रहे थे। इसके सामने शर्मसार से थे। पूछा मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जुबान होकर कहा मलिका तो एक डायन थी, तीनों बच्चे खाकर खुद भाग गई। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और इससे पूछूं कि इसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। इसके जुल्म और सितम की वजह से इसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते इन्होंने एक बड़ा दरिया पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी और इसे ये मालूम हुआ कि ये सल्तनत तो मेरे बाप की है। इसे पता था कि इसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। इसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, क्या वो इससे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा या नहीं। फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल की और ये गोश गुजार किया कि हमारी बहन एक बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर आपको पसंद हो तो इसे किस्सा सुनवाने के लिए ले आए। बादशाह ने इन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर इसके किस्से पसंद आए तो मैं इसे शाही किस्सा गो रख लूंगा। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में एक पर्दा भी हायल था। इसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। इसने खुश होकर फकीरों को बहुत सा इनाम और कराम दिया। फकीर इनाम और कराम लेकर बहन के हमरा वापस घर आ गए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद और इनाम कराम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट जाया करती। फकीरों की जान भी अब भीख मांगने से छूट गई थी। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो इसका शोहर बादशाह, वजीर, वकील और काजी वगैरह भी इसके बाप के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज एक बहुत खास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफा हाजत पूरी करे। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाजत नहीं। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वो दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान सुनाना शुरू की।
ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہ تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑ گئی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ تو اسی کی بیٹی ہے تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا، دیکھنا داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے اور جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی اور کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر مجھے دکھا دے، لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رولتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر لباس بھی تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی اسے اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم اور ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے اور جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان کو جاری رکھو۔ فقیر اتنا انعام و کرام پا کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ شہزادی نے کہا، ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اس جنگل سے ہوا، لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے جا کر اس سے شادی کر لی۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ جو پہلے بڑی دلچسپی سے یہ داستان سن رہا تھا چونک پڑا کہ یہ تو میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے اور جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان کو جاری رکھنا۔ اور ادھر فقیر بھائیوں کو جب اتنے انعامات ملے تو وہ خوش ہو رہے تھے اور خوشی کے مارے بھولے نہیں سما رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وکیل، وزیر اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف شرمندگی کے ساتھ دیکھنے لگے۔ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی بانچیں خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ شہزادی نے اپنی داستان جاری رکھی اور کہنے لگی، پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا، اسے بدی کے لیے تنگ کیا، اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی۔ وزیر منایا اور بادشاہ سے کہنے لگا، مجھے بہت تیز پیشاب آیا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور کہا، خاموشی سے بیٹھ بدذات کہیں کہ اس وقت تمہیں کیوں پیشاب آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا تو شہزادی نے اپنی داستان جاری رکھی اور کہنے لگی کہ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا، پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل حقلایا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکال لی، بس کر بد ذات اور خاموشی سے بیٹھ جا، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیا تو شہزادی نے اپنی داستان جاری رکھی اور کہنے لگی کہ دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا جہاں اسے 6 فقیر بھائیوں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا، اور یہاں پر فقیر بھائی بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا
اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جھل جھل آنسو بہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدارا داستان کو جاری رکھو۔ تو شہزادی کہنے لگی کہ اس لڑکی کو کسی طرح سے پتا چلا کہ یہ تو اس کے باپ کا ملک ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلاوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے انتہا خوش ہو گئے۔ دونوں نے وکیل، وزیر اور قاضی کو پکڑا اور ان سے کہا کہ بولو کہ تم لوگوں کو کیسی سزا چاہیے۔ بادشاہ نے 4 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے چاروں اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔